السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اور نبی کے تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں باب العلم آفیشل کے ذریعے مدرسہ اہل سنت راہ بلال کی حافظ سے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک نماز کے مسائل پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہر روز آپ کو نماز کے تعلق سے کچھ نہ کچھ اہم مسائل پہنچاتا رہوں گا۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارے کچھ اسلامی بھائی نماز تو پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو نماز کے مسائل کے بارے میں معلوم نہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہاں نماز کو پڑھنے سے پہلے کتنی باتوں کا پائے جانا ضروری ہے، اور نماز جب ہم نے شروع کر دی تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کے پائے جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا نماز میں کراہت آ جاتی ہے، یا نماز کو دوبارہ پڑھنا پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے ان مسائل کا جاننا ہر اسلامی بھائی کو، اسلامی بہن کو ضروری ہے، اور یہ بات ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، ہم گاڑی چلانے سے پہلے گاڑی چلانا سیکھتے ہیں۔ بائک پر کا اسٹیئرنگ پکڑنے سے پہلے ہم پہلے پوچھتے ہیں کہ اس بائک کے گیئر کدھر کو پڑتے ہیں، کب ہم اس کو روکنا چاہیں تو رکے گی کیسے، کس وقت یہ بند ہو سکتی ہے، کیا کام کرنے سے اس پر اثر پڑ سکتا ہے، کیا کام کرنے سے یہ خراب ہو سکتی ہے۔ یہ سارے مسائل ہم گاڑی چلانے سے پہلے سیکھتے ہیں۔ کہ جتنے روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں کہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کچھ ہمارے اسلامی بھائی یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ یار ہمیں پڑھے لکھے نہیں، ہمیں نماز کے بارے میں مسائل ہم کیسے معلوم کریں۔ دیکھیے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بغیر پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو جانتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں۔ روڈ پر جتنے لوگ چل رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، کیا وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ لیکن ان کو روڈ کے سارے رولز معلوم ہیں، ساری جانکاریاں معلوم ہیں، کیوں؟ انہوں نے چلانے سے پہلے سیکھا ہے۔ اسی طرح اسلامی بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنے سے پہلے نماز کو سیکھ لو، اس کے مسائل یاد کر لو، اور اس کے لیے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں، کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے کچھ اسلامی بھائی، تو آپ موبائل تو چلاتے ہیں نا، موبائل چلانا تو آتا ہے آپ سے نا، تو آپ کم از کم 5 منٹ یا 10 منٹ باب العلم آفیشل کو دیں، اور اس پر آپ نماز کے مسائل کو سمجھیں۔ دیکھیے، آج کچھ لوگوں کو صرف نماز کے فضائل یاد ہیں بس، اور نماز کے فضائل پر اتنی توجہ دے رہے ہیں، اتنی زور دے رہے ہیں نماز کے فضائل پر، اتنی زور دے رہے ہیں کہ جو فضائل بیان کرنے والے ہیں اگر انہیں سے مسائل پوچھنے لگو نماز کے تو بتا نہیں پائیں گے۔ حالانکہ فضائل تب پائے جائیں گے جب مسائل کا پائے جانا ضروری ہوگا، بغیر مسائل کے فضائل کا پائے جانا ممکن نہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں اس چینل سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نماز کے مسائل کو سمجھیے۔ تو دیکھیے، میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے نماز کے مسائل کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ باتیں وہ ہیں جن کا نماز کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے پائے جانا ضروری ہے، جن کو نماز کی شرطیں کہتے ہیں۔ تو نماز کی شرطیں، نماز کے شرائط کتنے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے، اور معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ تو نماز کی 6 شرطیں ہیں، ان 6 شرطوں میں سے پہلی شرط طہارت ہے۔ پہلی شرط طہارت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے،
اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ بتائیے اگر طہارت میں کسی کی کوتاہی ہوئی، طہارت میں کمی باقی ہوئی، تو کیا اس کی نماز شروع ہو جائے گی؟ ہرگز شروع نہیں ہوگی۔ تو میں آج طہارت کے کچھ مسائل آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں۔ طہارت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو ہم اردو میں کہہ لیجیے پاکی حاصل کرنا، پاکی۔ تو دیکھیے طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، پاکی دو طرح کی ہے، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ، چھوٹی طہارت اور بڑی طہارت۔ وہ چیزیں جن کے پائے جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے اسے حدث اکبر کہتے ہیں، اور جن کے پائے جانے سے وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے اسے حدث اصغر کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا نماز شروع کرنے سے پہلے ہمارا غسل ہونا بھی ضروری ہے اور وضو صحیح طریقے سے ہونا بھی ضروری ہے۔ اب غسل کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہاں ہم پر غسل فرض ہے یا نہیں ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کتنی باتیں ہیں جن کے پائے جانے سے مرد یا عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ کتنی باتیں ہیں جن کے پائے جانے سے ہم پر وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب تک ہمیں ان باتوں کی نالج نہیں ہوگی، جب تک ہم یہ اپنے آپ کو کیسے معلوم کریں گے کہ ہاں ہم پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ تو دوستان محترم، کچھ مسائل تو ایسے ہیں جن کو ہر مرد اور عورت جانتے ہیں کہ ہاں غسل فرض ہے، لیکن کچھ مسائل وہ ہیں جن کو معلوم نہیں، ان کو معلوم کرنا ضروری ہے، ان کو یاد کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے اب میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے غسل، طہارت اکبر کا پائے جانا ضروری ہے، یعنی اگر اس پر غسل ہے تو غسل کرنا ضروری ہے۔ اب غسل کتنی باتوں سے فرض ہوتا ہے؟ تو دیکھیے غسل تین باتیں ایسی ہیں جن پر مردوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور عورتوں کے لیے 5 باتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک پائی گئی تو ان پر غسل فرض ہو جائے گا۔ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے وہ اہم مسائل جاننا ضروری ہے جن سے ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے غسل کی پہلی بات جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے وہ منی کا شہوت کے ساتھ عضو تناسل سے جدا ہونا، شہوت کے ساتھ عضو تناسل سے جدا ہونا، یعنی منی جس کو ویرے کہہ لیجیے، اس ویرے کا، اس منی کا جو ایک جوش کے ساتھ اپنے جسم سے ایک عجیب کیفیت کے ساتھ جو اپنے جسم سے نکلتی ہے اور وہ پرائیویٹ پارٹ سے باہر آ جائے، عضو تناسل سے باہر آ جائے، تو جیسے ہی وہ منی عضو تناسل سے باہر آئے گی، اس کی پرائیویٹ پارٹ سے وہ ویرے شہوت کے ساتھ باہر آئے گا، چاہے وہ کوئی غلط چیز دیکھنے سے آ جائے، چاہے وہ کسی کو چمٹنے سے آ جائے، چاہے وہ کسی کو ٹچ کرنے سے وہ باہر آ جائے، یا غلط خیالات ذہن میں آئے اور اس کو جوش آیا، وہ جوش کے ساتھ ساتھ وہ ویرے منی اس کی پرائیویٹ پارٹ سے باہر آ گئی جوش کے ساتھ، تو جیسے ہی وہ باہر آئے گی، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس پر غسل فرض ہو جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ کچھ بھائی ہمارے ایسے ہیں جن کی منی اتنی پتلی ہو چکی ہے، جن کا ورے اتنا پتلے ہو چکا ہے کہ وہ کودتے ہیں تب باہر آ جاتی ہے، بیٹھتے ہیں تب باہر آ جاتی ہے، کوئی وزندار چیز اٹھا لے تب باہر آ جائے۔ تو اس طرح سے اس منی کے باہر آنے سے بغیر جوش کے جو منی کا قطرہ باہر آیا اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا اس سے۔ نمبر 1، کیا شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ ویرے کا، منی کا کدکدا کر عضو تناسل سے باہر آ جانا۔ نمبر 2، احتلام۔ احتلام کا مطلب رات کو سوتے وقت آپ نے کوئی خواب دیکھا، آپ خواب میں کہیں سیکس کر رہے ہیں، یا خواب میں آپ نے کوئی غلط کام کیا، یا غلط خیالات آئے، یا غلط چیزیں دیکھی، اور آپ صبح اٹھے
تو آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑے پر، آپ کے بستر پر وہ ناپاکی پائی گئی، وہ تری پائی گئی، وہ منی پائی گئی، اس کو نائٹ فیل کہتے ہیں۔ تو نائٹ فیل ہونے سے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے خواب میں سیکس کیا، خواب میں ہم نے غلط کام کیا، خواب، لیکن صبح اٹھ کر ہم نے اپنے کپڑے پر بھی دیکھا، جسم پر بھی دیکھا، بستر پر بھی دیکھا، کہیں بھی کوئی ناپاکی نہیں پائی گئی، ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں پایا گیا، تو کیا ہم پر غسل فرض ہوا یا نہیں ہوا؟ تو دیکھیے، اگر ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں پایا گیا، کوئی تری نہیں پائے گی، تو چاہے خواب میں آپ نے کتنی سیکس کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، لیکن آپ کے جسم پر، کپڑے پر، بستر پر کوئی تری، کوئی گندگی، کوئی ناپاکی نہیں ملی، تو آپ پر غسل فرض نہیں ہوا ہے۔ اس کی دوسری صورت کہ آپ کو خواب یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، خواب میں نے کیا کیا، لیکن صبح اٹھے تو آپ نے کیا دیکھا؟ بستر پر ناپاکی ملی، آپ کے کپڑے پر ناپاکی لگی ہوئی ملی، آپ کے جسم پر وہ گندگی لگی ہوئی ملی، منی کے قطرے پائے گئے، تو سمجھ جائیں تو آپ پر غسل کرنا فرض ہو گیا۔ تو نمبر 1، منی کا شہوت کے ساتھ اپنے عضو تناسل سے جدا ہونا۔ نمبر 2، نائٹ فائل ہونا، احتلام ہونا۔ نمبر 3، عضو تناسل کا، آپ کے پرائیویٹ پارٹ کا، مرد یا عورت کی شرمگاہ میں، یعنی اس کے پرائیویٹ پارٹ میں حشفے تک داخل ہو جانا، صرف داخل ہونے سے غسل فرض ہو جائے گا، چاہے آپ کو انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، آپ کی منی نکلی ہو یا نکلی ہو، آپ کا ورے باہر آیا ہو یا نہ آیا ہو، آپ کا پرائیویٹ پارٹ کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے، جس کو حشفہ کہتے ہیں، ٹوپی کہتے ہیں، اس حشفے کا، اس پرائیویٹ پارٹ کے اس حصے کا مرد یا عورت کی شرمگاہ میں، اس کے پرائیویٹ پارٹ میں داخل ہونے سے دونوں بالغ ہیں تو دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا، چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ور باہر آیا ہو یا نہ آیا ہو، دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ یوں ہی ہم بستر ہونا، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بیوی کے پاس سو گئے، لیٹ گئے، ہم نے بوس و کنار کیا، چمٹے، اور ہم پر غسل فرض ہو گیا۔ نہیں، جب تک منی باہر نہیں آئے گی جب تک غسل فرض نہیں ہوگا، سونے سے، لیٹنے سے، چمٹنے سے غسل فرض نہیں ہوگا، جب تک کہ جوش کے ساتھ وہ ورے، وہ منی عضو تناسل سے باہر نہیں آئے گی۔ یہ 3 باتیں وہ ہیں جو مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے ضروری ہیں، لیکن عورتوں کے غسل فرض ہونے کے لیے 2 چیزیں اور پائی جاتی ہیں۔ وہ ہے عورتوں کا حیض سے فارغ ہونا، یعنی ہر ماہ عورتوں کو جو ماہواری خون آتا ہے، اس کو MC بولتے ہیں، یہ خون سے جب عورت فارغ ہو جاتی ہے، لیڈیز فارغ ہو جاتی ہے، اب اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ غسل نہیں کرے گی، جب تک وہ پاک نہیں ہوگی، چاہے کتنے ہی غسل کرنے کے طریقے سے غسل نہیں کرے گی، جب تک وہ پاک نہیں ہوگی۔ اور عورت کے لیے جو 5ویں چیز ہے وہ ہے نفاس سے فارغ ہونا۔ عورت کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے، تو اس بچے کے ساتھ اس کے جو خون نکلتا ہے وہ نفاس کہتے ہیں۔ اس کی کم مدت کی کوئی مقدار نہیں، کتنے دن تک بھی آ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ مقدار وہ 40 دن تک آتا ہے۔ جیسے اس خون سے عورت فارغ ہوتی ہے، خون آنا بند ہو جاتا ہے، اب اس عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ 5 باتیں ہیں جس میں مرد کے لیے 3 باتوں کا پائے جانا ضروری ہے، عورت کے لیے 5 کا پائے جانا ضروری ہے۔ ان 5 باتوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مرد یا عورت کے ساتھ پائی گئی تو ان پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا، اور جب فرض ہو جائے گا تو جب تک غسل نہیں کریں گے، جب تک طہارت اکبر حاصل نہیں ہوگی، اور جب طہارت اکبر ان کی حاصل نہیں ہوگی تو ان کی نماز بھی شروع نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان مسائل کو آپ سنیں بھی، اور ان مسائل کو دوسروں تک شیئر کریں، کیونکہ دین کا ایک مسئلہ اگر آپ نے سیکھ لیا تو 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔